بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام کے بارے میں غلط فہمیوں کے ازالے کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ ویڈیو اس کی دوسری کڑی ہے۔ ہم حضرت نانوتوی علیہ الرحمہ کی کتاب سے سوالات کے جوابات پیش کر رہے ہیں۔ دوسرا سوال یہ کیا گیا ہے کہ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ انسان کو شیطان بہکا کر گناہ کراتا ہے، لیکن ہم سوال یہ کرتے ہیں کہ شیطان کو کون بہکاتا ہے؟ یعنی غور کرنے سے بھی اس کے کوئی بہکانے والا ہمیں نظر نہیں آتا، اس لیے شیطان کا کوئی وجود نہیں ہے، اور مسلمانوں کا اس کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ شیطان انسان کو بہکا کر گناہ کراتا ہے، یہ بالکل باطل ہے۔ اس کے دو جواب دیے گئے ہیں۔ پہلے جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ شیطان کے بارے میں یہ کہنا کہ اس کو بہکانے والا کوئی نہیں ہے، اس لیے اس کا وجود نہیں، یہ سوال بالکل مہمل ہے، بالکل غلط ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی کسی شخص کے بارے میں کہے، مثلا زید کے بارے میں کہے جو شاعری جانتا ہو اور دوسروں کو شاعری سکھاتا ہو، اور کوئی اس کے بارے میں یہ نہیں جانتا کہ اس نے شاعری کس سے سیکھی ہے، پھر وہ اس کے بارے میں کہتا ہے کہ زید کو کوئی شاعری سکھانے والا نظر نہیں آتا، اس لیے زید کا ہی وجود نہیں ہے۔ یہ بالکل مہمل بات ہوگی۔ اسی طرح آگ ہے، آگ کا کام گرم کرنا ہے۔ سورج ہے، سورج کا کام روشنی دینا ہے، لیکن سورج کو روشنی کون دیتا ہے، آگ کو گرمی کون دیتا ہے، یہ معلوم نہیں ہے۔ تو کیا اس بنا پر سورج کا انکار کر دیا جائے گا، یا اس بنا پر آگ کا انکار کر دیا جائے گا؟ اگر یہی اصول ہے تو پھر ان چیزوں کا بھی انکار کرنا چاہیے، حالانکہ ان کا کوئی انکار نہیں کرتا، لہذا ماننا پڑے گا کہ یہ اصول غلط ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے خالق، جو کسی چیز کو پیدا کرتا ہے، خلق کرتا ہے۔ خلق کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز کو عدم سے وجود میں لاتا ہے، یعنی پہلے سے اس چیز کا وجود نہیں ہوتا، پھر اس کو وجود میں لاتا ہے۔ کسی چیز کے پیدا کرنے، خلق کرنے میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے، اصل اس چیز کا استعمال ہے، اس کا کسب ہے، یہ عیب کی بات ہے اگر وہ چیز بری ہے۔ پھر دوسری چیز ہوتی ہے کہ کس چیز کے اندر اس کا خلق کیا، کہاں سے وہ چیز صادر ہوگی، کہاں سے وہ نکلے گی۔ یعنی کوئی بھی صفت ہو تو اس کے لیے ایک منبع اور ایک مخزن اور ایک نکلنے کی جگہ ہوتی ہے، جو اس کے لیے ذاتی ہوتی ہے، یعنی وہ صفت اس چیز کے لیے، اس موصوف کے لیے ذاتی ہوتی ہے، وہ اسی سے نکلتی ہے، اس کو کہیں اور سے وہ حاصل نہیں ہوتی۔ پھر اسی چیز سے اس صفت کو تمام چیزیں لیتی ہیں۔ مثلا سورج ہے، سورج کے اندر روشنی ذاتی ہے، اس کی ذاتی صفت ہے، سورج روشنی کا منبع ہے، یہ اسی سے صادر ہوتی ہے، پھر تمام چیزیں اس صفت روشنی کو سورج سے حاصل کرتی ہیں۔ اسی طرح آگ کے اندر جو گرمی کی صفت ہے وہ اس کی ذاتی ہے، وہ کہیں اور سے اس کو حاصل نہیں ہوتی، بلکہ یہ آگ ہی اس کا منبع اور مصدر ہے۔ اسی طرح صفت ضلال اور اضلال، یہ گمراہی کی جو صفت ہے یہ شیطان کی ذاتی صفت ہے، یہ اسی کے اندر سے صادر ہوتی ہے، اسی کے اندر سے نکلتی ہے، کہیں اور سے اس کو حاصل نہیں ہوتی۔ یہ الگ بات ہے کہ تمام چیزوں کا خالق اللہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تخلیق کی ہے، لیکن ضلالت اور گمراہی کا منبع اور مصدر شیطان ہے، ذاتی طور پر اس کے علاوہ کسی چیز سے صادر نہیں ہوتی، بلکہ تمام لوگ اسی سے گمراہی کو حاصل کرتے ہیں۔ لہذا شیطان کے بارے میں یہ کہنا کہ اس کو گمراہ کرنے والا کوئی نظر نہیں آتا، اس لیے اس کا وجود نہیں ہے، یہ بالکل باطل ہے، کیونکہ جو کسی چیز کی ذاتی صفت ہوتی ہے اس صفت کو اس کے اندر کوئی دوسرا لانے والا نہیں ہوتا ہے،
بلکہ وہ اسی سے صادر ہوتی ہے۔